اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں، ایک سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس کا نام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کلاس ٹائم. ماشاء اللہ. چلیے پھر اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. ہم اپنے سلسلے کو کس طرح شروع کرتے ہیں؟ پہلے بتائیں، جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو کیسے سننا چاہیے ہم لوگوں کو؟ دھیان سے سننا چاہیے. یہاں وہاں دیکھ کر نہیں، بلکہ نگاہیں نیچی کر کے. تو آپ لوگ بھی نگاہیں نیچی کر کے خوب توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن جو ہے وہ سنیں. جی، آج ہمیں سید صاحب ہمارے تلاوت قرآن سنائیں گے. جی، کون سی سورت سے سنائیں گے آپ؟ سورہ یاسین. جی چلیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تلاوت کے بعد ہم کیا سنتے ہیں؟ نعت شریف. توجہ کے ساتھ ہم سب کو نعت پاک سننی ہے، کیونکہ نعت پاک سننا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور پڑھنا بھی عبادت ہے. تو کون سنائیں گے نعت پاک؟ چلیے پھر حسنین بھائی سنائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت تصور میں مدینے کی گلی حقیقت تصور میں مدینے کی گلی حقیقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. چلی روتی ہوئی
بکو بات چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر کو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر کو میری روح چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کافی پیاری نعت پاک پڑھی گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے بیسک نالج آف اسلام، یعنی اسلام کی بنیادی باتیں۔ ہم اس سیگمنٹ کے اندر کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جی حسنین بھائی بتائیے۔ ہم اس سیگمنٹ میں اسلام کی بیسک نالج سیکھتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے بتایا، تشریف رکھیے۔ تو ہم سن رہے تھے ایمان کے بارے میں، یعنی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کی ڈیفینیشن اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں آج کے سلسلے میں کہ ایمان لانا کس وقت بیکار ہے، یعنی بندہ ایمان لے آئے لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہ ہو، وہ کون سی سچویشن ہے؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا لقب کیا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت۔ ملک الموت علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہوتا اس کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، جہاں تک نگاہیں جائیں۔ تو سوچئے کتنے زیادہ فرشتے اس کے پاس آتے ہوں گے۔ اس وقت ایسا شخص جس نے اسلام لایا نہیں تھا، دنیا میں وہ مسلمان نہیں تھا، تو اب اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ سچا مذہب ہے، اس کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ یعنی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بے دیکھے، بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بے دیکھے ایمان لانے کا اور یقین کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیسے؟ بغیر دیکھے۔ جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات پڑھی ہوں گی تو اس کے اندر کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ تو حقیقت میں ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں پر جو ہے وہ بغیر دیکھے ایمان لایا جائے۔ لیکن اب چونکہ اس نے دیکھ لیا فرشتوں کو تو اب اس کا ایمان لانا بیکار ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کا ایمان لانا بیکار ہے۔
اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہوتا اس کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں سے ایک عقیدہ آپ سنیے جو ہمارا بلیو ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مر جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی روح نکل گئی اور کسی اور جسم میں چلی گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کتے بلی میں دوسرے جانوروں میں چلی گئی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی بار اس کو زندگی ملتی ہے اور ایک ہی بار اس کے بدن سے روح جو ہے وہ نکالی جاتی ہے اور دوسرے بدن میں نہیں ڈالی جاتی، اور قیامت آنے تک وہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم برزخ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت آنے تک جو مرحلہ چل رہا ہے، جو عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ آپ لوگ غور سے سنیے، توجہ بھی دیجیے، سلسلے کے لاسٹ میں آپ سے سوالات بھی ہوں گے، اسی لیے توجہ سے سنیے گا۔ تو عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ کہ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک بندہ جہاں پر رہتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی بندے جہاں رہتے ہیں وہ بھی ایک عالم کہلاتا ہے، عالم ارواح اسے کہتے ہیں۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودے وغیرہ ہو، تو یہ غلط ہے، اور اگر کوئی یہ خیال مانتا ہے، اس پر عقیدہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے بدن جو ہوتا ہے یہ گل سڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، لیکن روح جو ہے نا یہ فنا نہیں ہوتی ہے، یہ مٹتی نہیں ہے، بلکہ یہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ اور مرنے کے بعد روح اب کہاں رہتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد جو ہے نا یہ روح اپنے عمل کے اعتبار سے، جیسا اس کا عمل تھا، جیسا وہ کام کیا کرتا تھا، نیک کام کرتا تھا تو اچھی جگہ رہتی ہے، جتنا زیادہ نیک کام کرتا تھا اتنی زیادہ اوپر رہتی ہے۔ جیسے کوئی اچھا کام کرتا تھا تو پہلے آسمان پر، جی عبید بھائی، کہاں رہتی ہے روح؟ پہلے آسمان پہ۔ ہاں، اگر وہ اچھا کام کرے گا تو، اور اس سے زیادہ اچھا کام کرے گا تو دوسرے آسمان پر، اور زیادہ کرے گا تو تیسرے آسمان پر، اور نیک ہوتے جائے گا تو 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بلند اعلیٰ علیین کہتے ہیں اس جگہ کو، جو بہت نیک ہوتے ہیں ان کی روحیں وہاں پر رہتی ہیں۔ اور مسلمان کی جو روح ہوتی ہے نا وہ قید نہیں ہوتی، بلکہ وہ آزاد ہوتی ہے، جہاں چاہے وہ آ جا سکتی ہے، اپنے گھر والوں کے پاس بھی آتی ہے، انہیں دیکھتی ہے، ان کو یہ بھی دیکھتی ہے کہ بھائی یہ مجھے یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دنیا میں تو میرے ساتھ کافی اچھا برتاؤ کرتے تھے، لیکن میرے جانے کے بعد پتہ نہیں ہے مجھے ایصال ثواب کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اگر کسی کی فیملی میں سے کوئی چلا جائے تو اس کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے نام کی فاتحہ کرنی چاہیے، اور جیسے 40واں ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، نیاز ہوتی ہے، یہ سب کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی جو روح ہوتی ہے وہ قید ہو جاتی ہے، یعنی وہ اب کہیں آ جا نہیں سکتی، اور کتنوں کی روح تو زمین کے اندر جاتی ہے، مطلب پہلی زمین میں، دوسری زمین میں، تیسری زمین میں، تو مطلب نیچے وہ رہتی ہے۔ اور ایک کنواں ہے، اس کو برہوت کہتے ہیں، جو ایک کالا کنواں ہے، سیاہ ہے، وہ کافی اس کے اندر اندھیرا ہے، وہاں پر رہتی ہے وہ۔ اور ہم نے ابھی سنا کہ روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے، بلکہ روح کے لیے جو ہے نا وہ قریب اور دور ہونا یہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ جہاں چاہے ایک دم ایک لمحہ بھر میں وہ وہاں سے آ جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم نے ایمان لانا کب بیکار ہے یہ سنا، موت کسے کہتے ہیں، مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے یہ ہم نے سنا۔ آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے آؤ عربی سیکھیں۔ تو آپ کے سامنے آپ کو سلیٹ اور مارکر دیا ہوا ہے، کچھ اسکرین پر فوٹوز دکھائے جائیں گے آپ کو، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہمیں آج وہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسے لکھنا بھی ہے۔ تو دیکھیے آپ کو اسکرین پر ابھی کیا دکھایا جا رہا ہے؟ درخت۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹری۔ اور عربی میں اسے کہتے ہیں شجرن۔ کیا کہتے ہیں؟ شجرن۔ آئیے اب ہم اس کو لکھنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ بھی لکھیے گا اس کو اپنی اس میں سلیٹ۔
بہت آسان ہے یہ تو. شجرن لکھیے ذرا. تھوڑا بڑا بڑا لکھنا ذرا. ہو گیا؟ دکھاؤ. بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. نقطہ تھوڑا نا اوپر ڈالیے گا. دیکھیے جو پیالی ہے نا، پیالی کے اوپر ڈالتے ہیں نقطہ. صحیح ہے، لیکن باپو آپ کی پیالی بہت بڑی ہے، وہاں پر تھوڑی چھوٹی کر دو. ہاں صحیح ہے، لیکن راہ دیکھو کیسا. صحیح ہو گیا. ایسے ہی صحیح ہے. چلیے اب دوسری چیز دیکھتے ہیں. دوسری چیز آپ کو کیا دکھائی جا رہی ہے؟ پتھر. پتھر. اس کو عربی میں کہتے ہیں حجرن. کیا کہتے ہیں؟ حجرن. بس سیم ویسے ہی ہے، بس شین کی جگہ کیا آ جائے گا؟ چھوٹی یا بڑی؟ بڑی. بڑی. رو تھوڑا صحیح کرو. صحیح ہے سر. ہاں صحیح. اس میں ملا دو گے کیا؟ ایک دم چپکا دو گے کیا؟ صحیح ہے. سب را ایسا نہیں کھینچ کے بناتے ایک دم. ہاں صحیح ہے. چلیے اب اگلی چیز دیکھتے ہیں. دیکھیں ذرا یہ کیا ہے؟ پہاڑ. اور پہاڑ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جبل. جبلن. چلیے اس کو لکھنا سیکھ. صحیح ہے. صحیح ہے. اس پہ زبر زیر پیش تو ڈالو. حرکات. یہ تو جبالون ہے. حسنین بھائی ادھر الف کہاں سے آ گیا؟ ماشاء اللہ. ابھی ذرا دکھائیے سب، دیکھتے ہیں کون سب سے اچھا لکھا ہوگا. نور محمد بھائی کا اور حسنین بھائی کا اچھا ہے. باقی لوگ بھی دل برداشتہ نہ ہوں، گھر پر اپنی جو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مقدس ہستیاں. اس کے اندر ہم انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سنتے ہیں. آئیے آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. کن کے بارے میں؟ ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں. حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ پاک نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا. یہ لوگ صحت مند، طاقتور اور بڑے جو ہے وہ قد کاٹ تھے، یعنی بڑے لمبے چوڑے آدمی تھے اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان اور عمل کے اعتبار سے چھوٹے تھے. ان کا جسم تو کافی طاقتور تھا اور بڑے لوگ تھے، لیکن عمل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کافی پستی کا شکار تھے، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے. دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات میں سے تھا. یعنی وہ مضبوط محلات بنایا کرتے تھے، اونچے اونچے. کیوں بناتے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ ہماری عمریں جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی اور لمبی عمریں رہیں گی اور ہم اس محل میں جو ہے وہ عیش و عشرت کے ساتھ رہا کریں گے. اور اسی جو ہے وہ جہالت اور گمراہی میں اور غفلت کی وادی میں
بھٹکنے والی یہ قوم تھی، اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان رکھنے کی جو ہے وہ ہدایت کی اور ان کی رہنمائی کی۔ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی اس قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم سے ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے ہیں، اور علامہ بیضاوی نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، یعنی یہ ان کا نسب نامہ ہے۔ نسب نامے کا مطلب جیسے ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کیا ہے، پیڑھی کہتے ہیں، کہ باپ، دادا، پردادا، اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں نسب نامہ۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا۔ کس کا؟ تجارت کا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تاجر تھے۔ تجارت کرنا سنت انبیاء علیہم السلام ہے، اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اگر وہ سچا ہے اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے، بتائیے، حدیث شریف میں کہ وہ انبیاء کے ساتھ بھی رہے گا، اور جو صدیقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں، جیسے صدیق اکبر۔ ذرا بتائیں صدیق اکبر کنہیں کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہے۔ جی ہیں صدیق اکبر، لیکن کنہیں کہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ جی حسنین بھائی۔ حضرت ابو بکر۔ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی صحابہ اکرام کا نام لیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کیا لگانا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، تو آج ہم نے ہمارے پہلے خلیفہ کے بارے میں بھی سن لیا، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے اور چوتھے خلیفہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ان کے نام، خلفائے اربعہ کے نام؟ چلے میں شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ اور ان کے اوصاف آئیے ہم سنتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے۔ آپ علیہ السلام قوم میں ایک امانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اسی لیے جب قوم کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اپنی شان امانت داری کا بھی بطور خاص ذکر کیا۔ یعنی جو ہے وہ آپ علیہ السلام جو تھے وہ قوم میں امانت دار مشہور تھے، یعنی آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھتا تھا، تو جیسے اگر ہمارے معاشرے میں معاذ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کے پاس لوگ امانت رکھتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، مطلب کہ حفاظت کے لیے دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کام میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اپنے کام میں خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ کیا ہے یہ؟ امانت میں خیانت ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں محض رضائے الہی کے طلبگار تھے۔ یعنی وہ جو ہمارے معاشرے میں ریاکاری پائی جاتی ہے، دکھاوا پایا جاتا ہے، ایسا ان میں ہرگز نہیں تھا کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی کوئی کام اگر کرنا ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ علیہ السلام اللہ پر توکل کے اعلیٰ مقام پر بھی فائز تھے۔ توکل کہتے ہیں بھروسے کو۔ اللہ پر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، لہٰذا ان کی سیرت سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کریم پر جو ہے وہ بھروسہ رکھنا ہے، اور ایک مسلمان کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ گڈ ہیبٹس۔ اور اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟
गुड हैबिट सीखते हैं हम लोग, हाँ मतलब वो तो सीखते हैं, लेकिन वो क्या होती है? सुन्नत होती है। चीज़ों के आदाब। जी, सुन्नतें और आदाब होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुनिया वाले उसको गुड कह रहे होते हैं, लेकिन वो हकीकत में गुड नहीं होती है। हकीकत में जो गुड है वो वही है जो शरीयत ने जिसे गुड कहा है। वरना दुनियादार तो गलत गलत चीज़ों को भी आपके सामने बहुत अच्छा सजा कर पेश करते हैं, तो वो गुड नहीं है। गुड सिर्फ क्या है? जिसे शरीयत गुड कहे, ठीक है, अच्छा कहे। तो आइए अब हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आदाब सीखते हैं। बैठने का अंदाज सीखते हैं हम। इससे पहले हमने चलने का भी सीखा, सलाम करने का सीखा। आइए अब हम बैठने का अंदाज सीखते हैं कि बैठते कैसे हैं। हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो अक्सर किबला रू बैठा करते थे, यानी काबे की तरफ अपना रुख अनवर करके, अपना चेहरे मुबारक करके आप तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। और दो जानू बैठा करते थे। दो जानू बैठना किसे कहते हैं? आपके दोनों पाँव की एड़ियाँ पीछे हो और आप उस पर बैठे हो। जी ठीक है, जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ना, जब सलाम फेरते हैं तो कैसे बैठते हैं, वैसे बैठने को क्या कहते हैं? दो जानू बैठना, दो जानू बैठना। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चार जानू यानी पालती मारकर बैठना भी साबित है, यानी ऐसा भी हुजूर ने फरमाया है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए एकदम तंगी कर दी हो इस्लाम ने कि हमेशा वैसे ही बैठिए, क्योंकि कभी कभी बैठने से पैर भी दुखने लगता है ना, तो आप चार जानू भी बैठ सकते हैं, उस वक्त भी आप सुन्नत की नियत कर सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा शरीफ के सहन में एहतिबा की सूरत में भी तशरीफ़ फरमा देखा गया। और कुछ आदाब और सुन लीजिए। ऐसी जगह ना बैठिए कि जिस्म का कुछ हिस्सा धूप में और कुछ छाँव में हो, यानी आप आधे तो धूप में और आधे छाँव में, तो ऐसी जगह नहीं बैठना है। हिकमत इसकी ये है क्योंकि साया ठंडा है और धूप गर्म, और एक वक्त एक जिस्म पर ठंडक और गर्मी लेना सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए ऐसा न करें। नेज़ ये शैतानी नशिस्त है जिससे शैतान खुश होता है, लिहाजा ऐसा बैठने से भी बचें। जब कभी इज्तिमा में या मजलिस में आए तो लोगों को फलांगने के बजाय जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे करते हैं कि वो आदमी को फलांग फलांग के जा रहे होते हैं। तो कोई मजलिस हो, कोई इज्तिमा हो, तो ऐसी जगह पर जो है ना वो दूसरों को फलांग कर चीर कर आगे जाना नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ जगह मिल जाए वहीं पर आप इत्मीनान से बैठ जाइए। रास्ते में बैठने से बचिए, क्योंकि वो रास्ता है, वो आने जाने की जगह है। इसी तरह कब्र पर न बैठिए। पीर, उस्ताद और बुज़ुर्गों की जो जगह है उस जगह भी मत बैठिए। जहाँ पर वो बैठते हैं ऐसी जगह भी मत बैठिए। बुज़ुर्गों के सामने अदबन दो जानू बैठिए। अगर कोई बुज़ुर्ग है आपके घर में, जैसे बड़े हैं, दादा हैं, अब्बू हैं और आपके पीर साहब हैं, जो भी है उलमाए दीन हैं, आप उनके पास जाते हैं तो आपको उनके सामने कैसे बैठना है? दो जानू, जैसे तशहुद में बैठते हैं ना, दो जानू वैसे बैठना है। और जब बैठें तो जूते उतार लें, आपके कदम आराम पाएंगे। जूते के साथ ना बैठें। मुताला, ज़िक्र, दुरूद वगैरह के मौक़े पर अपना चेहरा क़िबला रुख करने की आदत बनाइए। और खाना खाते वक्त उल्टा पाँव बिछा दीजिए और सीधा घुटना खड़ा रखिए। खाना खाते टाइम उल्टा पाँव बिछाना है और सीधा घुटना खड़ा रखना है। और जैसे एक नॉर्मली आदत बनी हुई है कि वो पायती डालकर यानी चार जानू बैठते हैं वो, तो इससे थोड़ा गुरेज करें, बचें। और खाते हुए चार जानू बैठने से बचिए। चले चार जानू बैठने की हिकमत भी बयान कर देता हूँ मैं कि क्यों नहीं बैठना चाहिए। चार जानू बैठने से इसलिए बचिए क्योंकि चौकड़ी मारकर खाने के आदी का मोटापा बढ़ता और उसका पेट निकल आता है। कोई अगर चार जानू बैठता है ना तो उसका मोटापा बढ़ जाता है और सामने से उसका पेट भी निकल आता है। नीज़ दर्द कूलंज, जिसको बड़ी आंत का दर्द कहते हैं, तो इससे जो है वो ख़तरा रहता है कि अगर कोई चार जानू बैठकर खाना खाएगा तो उसकी बड़ी आंत में दर्द हो सकता है। एक आदमी का कहना है कि मैंने एक अंग्रेज़ को देखा कि दोनों घुटने खड़े कर कर ज़मीन पर जो है वो जैसे दोनों घुटने खड़े करके बैठते हैं ना, वैसे वो बैठकर खाना खा रहा था। मैंने हैरत से उसका सबब पूछा कि भाई आप क्यों ऐसा खाना खा रहे हैं, तो उसने फ़ौरन अपने निकले हुए पेट पर हाथ मारकर कहने लगा कि इसको अंदर करने के लिए ऐसे खा रहा हूँ। तो ये एक मतलब हमारा जो इस्लाम है इसके अंदर क्या है, आप सुन्नत पर अमल करेंगे, सुन्नत व आदाब पर अमल करेंगे तो आपको दुनियावी भी इसके फ़ायदे नसीब होंगे। लेकिन हमें दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं करना है, हमें किस लिए करना है?
دینی فائدے کے لیے, سنت پر عمل کے لیے. تو پیارے بچوں, آج کا ہمارا جو ہے وہ سلسلہ مکمل ہوا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی توجہ سے ہمارا یہ کلاس ٹائم اور کلاس میں جو بتایا گیا ہے اس کو سنا ہے. یہ بتائیے, مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ آپ بتائیں. اس کا عمل اچھا ہوئے گا وہ اچھی جگہ رہے گا, اور اس کا عمل برا ہوئے گا وہ بری جگہ رہے گا. ہاں ماشاءاللہ, ایک جملے میں بہت پیارا آپ نے جواب دیا. ٹھیک ہے, اور آپ بتائیے حسنین بھائی, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا نام ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں اور ایف جے این چینل کے ناظرین, آپ نے ہمارا سلسلہ ملاحظہ فرمایا. یوں ہی ہمارے اور بھی بچوں والے سلسلے ہیں, وہ بھی آپ دیکھیے, اور ایف جے این چینل اس کو خوب شیئر بھی کیجیے, اور اپنا کافی خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما